اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا، پھر وہاں سے بلند فرمایا اور پہلے آسمان پر لے گئے۔ پہلے آسمان کے نبی آدم علیہ السلام ہیں، انہیں اور فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا تو آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، پھر اس کے بعد فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے تو وہاں یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف چلے، یہاں سے 500 میل کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی ہوا سے باہر اسی عام لباس میں جائے گا تو ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ ہم بم کی طرح ہیں، اگر ہمیں 500 میل اوپر چھوڑ دیا جائے تو ہم ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے۔ یہ جو 500 میل کی ہوا ہے اس نے ہمارے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے۔ ہر انسان کے سر کے اوپر 280 من وزن ہے، لیکن کیا کبھی کسی کو محسوس ہوا؟ ہم تو 2 من وزن نہیں اٹھا سکتے، 280 من وزن پورے جسم کے اوپر ہے۔ اس وزن کو سہارنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہے جو اس کو سہارتا رہتا ہے۔ جب ہم ہوا سے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ وزن ایک دم ہٹ جاتا ہے۔ اس وزن کے ہٹتے ہی ہمارے اندر کا پریشر جس نے 280 من کو روکا ہوا ہے ایک دم زور لگاتا ہے تو سارا جسم بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو فضا میں بھیجا جاتا ہے ان کے لیے ایک لباس تیار کیا جاتا ہے جو کئی کروڑ ڈالر سے تیار ہوتا ہے۔ اس لباس کے اندر 280 من کا عارضی فرضی وزن بنایا جاتا ہے۔ اس لباس کو پہن کر جب وہ خلا میں جاتا ہے تو یہ لباس اس کے جسم پر زمینی پریشر کو برقرار رکھتا ہے، اس لیے اس پر اتنے ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ کوئی انسان یہاں سے 500 میل اوپر چلا جائے تو وہ بم بن کر پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور بیت المقدس پہنچایا۔ آپ کے پاس نہ کوئی خلائی لباس تھا، نہ کوئی راکٹ اور نہ آگے کی کوئی خلائی شٹل تھی، بلکہ آپ اسی کرتے اور تہبند میں آرام سے خلاؤں کو پار کرتے ہوئے سیدھے جا کر پہلے آسمان پر اتارے گئے۔ وہاں سے آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر دوسرے آسمان کی طرف چلے گئے، وہاں پر یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر تیسرے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر چوتھے آسمان پر پہنچائے گئے، وہاں ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر پہنچائے گئے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر پہنچائے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ ہر نبی آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے اور گلے ملتے تھے اور کہتے تھے مرحبا یا نبی صالح، ہمارے نیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نیک بھائی آئے۔ جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو بیت المعمور دیکھا جس کا طواف فرشتے کر رہے تھے۔ وہاں ایک بابا جی جن کی ناف تک سفید لمبی داڑھی تھی، وہ بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے، اسی طرح بیٹھے رہے، جبکہ باقی ہر نبی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بیٹی کی عزت اور بڑائی یہ ہے کہ وہ باپ کے پاس خود جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا۔ دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ ہمارے بھائی آئے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا ابن الصالح، مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما اور انہیں رخصت کیا۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پرواز فرمائی ہے۔ اس پرواز کا علم نہ اللہ نے کسی کو دیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا۔ یہ آپس میں راز رہا اور آج تک راز ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیسے بلند ہوئے، آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے دروازے کو کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر ہوئے، پھر عرش اور رب کے درمیان میں کروڑوں اربوں خربوں نور کے پردے ہیں، وہ سارے اٹھائے گئے اور اللہ براہ راست سامنے آ کر ہم کلام ہو گئے۔
اللہ ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ज़र्फ दिया था जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि अगर एक तजल्ली जहान पर पड़ जाए तो सारा जहान जल जाए। अब यहाँ एक तजल्ली नहीं पड़ रही थी बल्कि अल्लाह सामने है और अल्लाह की लाखों करोड़ों तजल्लियाँ बराह रास्त सीने में उतर रहे हैं। तो उससे ये मालूम हुआ कि जो सीना अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था उसमें सातों आसमान इकट्ठे हो जाएं, 7 कुर्सी इकट्ठे हो जाए, 7 अर्श जुड़ जाए, फिर 7 जन्नत और दोज़ख जुड़ जाए, फिर 7 ज़मीन जुड़ जाए, फिर सूरज चांद सितारे जुड़ जाएं, तो कितना लंबा चौड़ा ये निज़ाम बनेगा। ये सब उसमें आसानी से समा जाए। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वसीना दिया जो उससे भी ज्यादा वसी था कि ये सारा निज़ाम तो एक तजल्ली नहीं सह सकता और हमारे नबी करोड़ों तजल्लियाँ सह गए। मूसा अलैहिस्सलाम पर तजल्ली पड़ी मगर वो सह न सके। 40 दिन होश नहीं आया और तजल्ली भी सीधी नहीं आई थी बल्कि कोहे तूर से होती हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर आई थी। तजल्ली पहाड़ पर पड़ी तो पहाड़ जलकर राख हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक बेहोश रहे, होश नहीं आया। दूसरी तरफ अल्लाह और हमारे नबी आमने सामने हैं। सारी तजल्लियाँ सीने में उतर रही है और होश हवास में बात हो रही है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। ऊपर से जवाब आ रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उधर से फिर अर्ज हुआ हो रहा है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये सारा मुकालमा जो हम रोज अत्तहियात में पढ़ते हैं अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आलम को खोला। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद में कहा हमने इब्राहिम को कायनात का मुशाहिदा कराया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम आसमानों और जमीन की बादशाही भी दिखाई लेकिन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने अपना आप दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कायनात दिखाई और अपने हबीब को अल्लाह ने कहा हमने अपना आप दिखाया। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। क़ाब क़ौसैन ये अरबी का एक मुहावरा है कि जब कुर्ब इंतहाई करीब हो जाए तो उसको कौसीन कहते हैं। कमान को कौसीन कहते हैं और क़ाब उसके किनारे को कहते हैं। जब अरब आपस में सुलह करते थे तो कमाने यूं आपस में जोड़ देते थे। दोनों फरीक अपनी कमानों की तारों को जोड़ देते थे। उसे अरबी में क़ाब क़ौसैन कहते हैं कि ये दो जुड़ गए क्योंकि जब दोनों तारे जुड़ जाते हैं तो बीच में कोई फासला तो नहीं रह जाता। अल्लाह हर तस्बीह से पाक जात है, बस उस पर हम ईमान लाएं जैसे वो अपनी जात में है, जैसे वो अपनी सिफात में है। न उसको कोई तसव्वुर कर सकता है न उसको कोई तख़ील कर सकता है और न उसकी कोई तस्बीह है। लेकिन ये खुद अल्लाह कह रहा है कि मैंने अपने नबी को इतना कुर्ब दिया जैसे दो कमानों की तांद आपस में जुड़ जाती है।